ناظرین اکرام السلام علیکم۔ آج علامہ اقبال کی جس نظم کی تشریح کریں گے اس نظم کا عنوان ہے درد عشق، اور یہ بانگ درا کی 21ویں نظم ہے۔ اس نظم کا عنوان عشق کے حوالے سے ہے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ علامہ اقبال اپنی کتابوں میں، اپنی شاعری میں متعدد بار عشق کا تذکرہ کیا ہے، اور جہاں بھی انہوں نے عشق کا تذکرہ کیا ہے ہمیشہ عشق کو انہوں نے ایک خالص جذبے اور ایک غالب جذبے کے طور پر پیش کیا ہے۔ اور اقبال کا تصور یہ ہے کہ عشق انسان کو ایک بلند مقام عنایت کرتا ہے، اور عشق کے ذریعے انسان جو کارنامے سر انجام دیتا ہے وہ کسی اور جذبے کے تحت انجام نہیں دے سکتا، یہاں تک کہ عشق ہی انسان کو اس کے رب سے ملا دیتا ہے۔ تو اس میں علامہ اقبال نے جو اس کے دور میں جو معاشرہ تھا، جو سماج تھا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے عشق کے حوالے سے بات چیت کی ہے، اور عشق سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ موجودہ جو دور ہے یا موجودہ جو معاشرہ ہے وہ آپ کی قدر نہیں کرتا، اسی لیے اے درد عشق آپ سامنے مت آؤ، آپ اسی طرح پس پردہ رہو۔ مختصر یہ ہے کہ اقبال یہ بتانا چاہتے ہیں کہ موجودہ دور میں عشق کے جذبے کو سمجھنے والے لوگ کم ہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں درد عشق، یعنی عشق کے جذبے کی کسک۔ اے درد عشق ہے گوہر آبدار تو، نہ محرموں میں دیکھ نہ ہو اشکار تو۔ اچھا، گوہر موتی کو کہتے ہیں، آبدار چمکدار، گوہر آبدار چمکدار موتی، نامحرم اجنبی نہ سمجھنے والے، اور اشکار ظاہر ہونا۔ کہتا ہے اے درد عشق تم تو کہتا ہے بہت چمکدار موتی ہو، بہت قیمتی جذبہ ہو، اس لیے ایسے لوگوں پہ اشکار نہ ہو جو نامحرم ہے، یعنی تیری قدر نہیں جانتے، تیری عزت نہیں کرتے، تیرے مرتبے کو نہیں پہچانتے، ایسے لوگوں پر اے عشق تم اشکار نہ ہو، ظاہر نہ ہو، جو لوگ تیری قدر نہیں کرتے۔ پنہاں تہ نقاب تیری جلوہ گاہ ہے، ظاہر پرست محفل نو کی نگاہ ہے۔ پنہان چھپا ہوا، تہ نقاب پردے کے پیچھے، اور جلوہ گاہ یعنی ظاہر ہونے کی جگہ، ظاہر پرست ظاہر کو دیکھنے والے یعنی باطن سے غافل، محفل نو یعنی موجودہ معاشرہ، موجودہ سماج۔ کہتا ہے پنہان تہ نقاب تیری جلوہ گاہ ہے، ظاہر پرست محفل نو کی نگاہ ہے۔ کہتا ہے اے عشق تیرا جو مقام ہے، تیرے ظاہر ہونے کی جگہ جو ہے وہ پردے کے پیچھے پنہاں ہوتا ہے، چھپا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم دلی جذبہ ہو، تم باطن کا جذبہ ہو، تم چھپا ہوا جذبہ ہو، ظاہر پرست محفل نو کی نگاہ ہے۔ بدقسمتی سے جو موجودہ دور ہے اس کے لوگ ظاہر پرست ہیں، وہ ظاہر کو دیکھتے ہیں، باطن کو نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن آپ جو ہو، آپ تو باطن کا جذبہ ہو، آپ تو چھپا ہوا جذبہ ہو۔ آپ کو جاننے کے لیے، آپ کو سمجھنے کے لیے انسان کو باطن شناس ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے موجودہ دور کے لوگ ظاہر پرست ہیں، باطن سے آگاہ نہیں ہیں۔ آئی نئی ہوا چمن ہست و بود میں، اے درد عشق اب نہیں لذت نمود میں۔ اچھا، آئی نئی ہوا کا مطلب یہ ہے نئے نئے طور طریقے سامنے آ گئے ہیں، اور چمن ہست و بود میں دنیا کے چمن میں، کائنات کے چمن میں، ہست و بود ہونا نہ ہونا یعنی کائنات کی بات کر رہا ہے، جس میں چیزیں آتی ہیں اور جاتی ہیں۔ اے درد عشق اب نہیں لذت نمود میں، نمود سامنے آنا۔ کہتا ہے آئی نئی ہوا چمن ہست و بود میں، اے عشق
اب دنیا میں دنیا کا جو چمن ہے اس میں نئی ہوا چلی ہے، نئے نئے طور طریقے آ گئے ہیں، نئی رسمیں آ گئی ہیں، لوگوں نے نئے نئے انداز اپنا لیے ہیں۔ اس لیے اے درد عشق اب نہیں لذت نمود میں، اب سامنے آنے میں کوئی مزہ نہیں ہے، کوئی لطف نہیں ہے، کیونکہ لوگوں نے اپنے لیے نئے نئے طور طریقے، مطلب یہ ہے کہ لوگ جدت پسند ہو گئے ہیں اپنے لیے۔ اس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مغرب زدہ ہو گئے ہیں، ان میں مغربیت آ گئی ہے، اسی لیے اب نمود کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی لطف نہیں ہے۔ ہاں خود نمائیوں کی تجھے جستجو نہ ہو، منت پذیر نالے بلبل کا تو نہ ہو۔ خود نما، خود کو ظاہر کرنا، اپنی نمائش کرنا، جستجو تلاش، اور منت پذیر احسان مند ہونا، نالے بلبل، بلبل کی فریاد۔ کہتا ہے ہاں خود نمائیوں کی تجھے جستجو نہ ہو، اے درد عشق تجھے بالکل ضرورت نہیں ہے کہ تم خود کو نمائش کرو، تجھے خود نمائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو باطن کی چیز ہے، اس لیے تجھے سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ منت پذیر نالے بلبل کا تو نہ ہو، اور بالکل آپ بلبل کی جو فریاد ہے اس سے آپ متاثر نہ ہوں، اس کے احسان پہ آپ نہ آ جائیں۔ یعنی دنیا میں جو لوگوں کی فریاد ہے یا لوگوں کی باتیں ہیں ان سے آپ بالکل متاثر نہ ہوں۔ خالی شراب عشق سے لالے کا جام ہو، پانی کی بوند گریے شبنم کا نام ہو۔ اچھا، خالی شراب عشق کا مطلب ہے عشق کے شراب سے خالی، اور لالے ایک پھول کا نام ہے، گل لالا، جام پیالے کو کہتے ہیں، اور پانی کی بوند پانی کا قطرہ، گریہ شبنم یعنی شبنم کے آنسو یا شبنم کا رونا۔ کہتا ہے خالی شراب عشق سے لالے کا جام ہو۔ ایک ایسا دور ہے، موجودہ دور ایسا دور ہے کہ جو لالے کا پھول ہے اس کا جام بھی کہتا ہے شراب عشق سے شراب سے خالی ہے۔ ظاہر ہے اس پھول کو انہوں نے جام قرار دیا ہے، اور اس سے جو محبت کرتے ہیں یا اس سے متاثر ہوتے ہیں، اس کی خوبصورتی سے جو واقف ہیں ان کے بارے میں شراب عشق کہا ہے، ان سے خالی ہیں۔ یعنی کہتا ہے کہ لالے پھول کا جو پھول ہے اس کی خوبصورتی کو دیکھنے والا، اس کے عشق میں مبتلا ہونے والے لوگ بھی کم ہو گئے ہیں۔ اب لالے کے پھول کی خوبصورتی کو کوئی نہیں دیکھتا۔ پانی کی بوند گریہ شبنم کا نام ہو، اور کہتا ہے کہ جو شبنم کے آنسو ہوتے ہیں ان کو بھی لوگ اب پانی کی بوند سمجھتے ہیں، پانی کے قطرے سمجھتے ہیں۔ یعنی مطلب بے حسی کی بات کر رہا ہے کہ لوگ بے حس ہو گئے ہیں، نہ وہ کسی چیز کی خوبصورتی کو گہرائی سے دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی کے آنسوؤں کو وہ سمجھ سکتے ہیں۔ اب آنسو بھی لوگوں کے لیے پانی کے قطرے بن گئے ہیں، عام سی بات بن گئی ہے۔ اس لیے موجودہ دور میں بے حسی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ پنہان درون سینہ کے ہی راز ہو تیرا، اشک جگر گداز نہ غماز ہو تیرا۔ پنہان چھپا ہوا، درون سینہ دل کے اندر، راز پوشیدہ بات، اشک آنسو، جگر گداز جگر کو پگھلانے والا، غماز چغلی کھانے والا۔ کہتا ہے پنہان درون سینہ کے ہی راز ہو تیرا، اے درد عشق آپ بالکل سامنے مت آؤ، آپ کا مقام، آپ کا راز دلوں کے اندر پنہان ہونا چاہیے، دلوں کے اندر چھپا ہونا چاہیے، تاکہ وہ لوگ ہی تجھے محسوس کریں جو باطن بین ہیں، جو گہرائی سے دیکھتے ہیں، گہرائی سے محسوس کرتے ہیں، وہی تجھے محسوس کرے، ہر بندہ تجھے محسوس نہ کرے۔ اشک جگر گداز نا غماز ہو تیرا۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ جو جگر کو پگھلانے والے آنسو ہیں وہ تجھے ظاہر کر دیں۔ مطلب یہ ہے کہ عشق کے جذبے سے کہتا ہے کہ تم دل کے اندر چھپے رہو، اور آنسو بھی تیرے راز سے پردہ نہ اٹھائیں۔ یعنی جس طرح بعض شعراء کہتے ہیں کہ وہ محبوب کی یاد میں اس لیے نہیں روتے تاکہ ان کی آنسوؤں سے محبوب جو ہے بے پردہ نہ ہو، محبوب کے بارے میں دنیا کو پتہ نہ چلے،
اسی طرح کہتا ہے کہ جو آنسو ہوتے ہیں وہ بھی تیرا راز نہ کھولیں، تو آنسوؤں کے ذریعے بھی افشان نہ ہو، تو راز ہی رہے تو بہتر ہے۔ گویا زبان شاعر رنگین بیان نہ ہو، آواز نے میں شکوہ فرقت نہان نہ ہو۔ کہتا ہے بالکل اسی طرح، گویا کا مطلب ہے جیسے، زبان شاعر رنگین بیاں یعنی دل کا شعر کہنے والا شاعر، اور آواز نے بانسری کی آواز، شکوہ فرقت جدائی کا شکوہ، نہاں پوشیدہ۔ کہتا ہے گویا زبان شاعر رنگین بیان نہ ہو، کہتا ہے کہ بالکل آپ اسی طرح غائب ہو جاؤ، اسی طرح چھپے رہو جیسے کوئی دل کا شاعر ہو اور اس کی زبان نہ ہو، یا پھر بانسری کی آواز ہو اور بانسری کی آواز میں جو ہے نا جدائی کا شکوہ نہ ہو، جدائی کی فریاد نہ ہو۔ اسی طرح آپ بھی جو ہے چھپے رہو، آپ بھی باطن میں رہو۔ یہ دور نکتہ چین ہے کہیں چھپ کے بیٹھ رہے، جس دل میں تو مکین ہے وہی چھپ کے بیٹھ رہے۔ کہتا ہے یہ جو موجودہ دور ہے یہ تو اعتراض کرنے والا دور ہے، اس لیے اے عشق اگر آپ سامنے آؤ گے تو تم پر ہزاروں انگلیاں اٹھیں گی، لوگ اعتراض کریں گے، نکتہ چینی کریں گے، اس لیے چھپ کے بیٹھے رہو، اور جس دل میں تم پوشیدہ ہو، جس دل میں تم رہتے ہو اسی دل میں رہو، اس دل سے باہر مت آؤ۔ غافل ہے تجھ سے حیرت علم افریدہ دیکھ، جویا نہیں تیری نگاہ نہ رسیدہ دیکھ۔ غافل بے خبر، حیرت حیرانگی، علم افریدہ علم سے پیدا ہونے والی حیرت، جویا متلاشی تلاش کرنے والا، نگاہ نہ رسیدہ نہ تجربہ کار نگاہ۔ کہتا ہے کہ اے عشق اب دیکھو جو علم سے پیدا ہونے والا تجسس ہے وہ بھی تجھ سے غافل ہے، بے خبر ہے۔ جو عالم لوگ ہیں، جو جاننے والے لوگ ہیں وہ تجھ سے بالکل بھی بے خبر ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو نہ تجربہ کار نگاہ ہیں وہ بھی تیرے متلاشی نہیں ہے، یعنی نہ علم والے تجھے تلاش کرتے ہیں اور نہ جو تجربہ کار نگاہ ہیں، نئے لوگ ہیں وہ تجھے تلاش کرتے ہیں، دونوں میں تیری تلاش نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ موجودہ دور کے جو لوگ ہیں، چاہے وہ عالم ہیں چاہے وہ عام لوگ ہیں، کوئی بھی عشق کے جذبے کے سے آگاہ نہیں ہے، کوئی بھی عشق کے جذبے کی جستجو نہیں کرتا۔ رہنے دے جستجو میں خیال بلند کو، حیرت میں چھوڑ دیدہ حکمت پسند کو۔ جستجو تلاش کو کہتے ہیں، اور بلند خیال بلند اونچے خیالات کو کہتے ہیں جو فلاسفروں کے خیالات ہوتے ہیں۔ دیدہ حکمت دانائی کی آنکھیں، حکمت کی آنکھیں۔ کہتا ہے رہنے دے جستجو میں خیال بلند کو، جو لوگ بلند خیالات رکھتے ہیں، جو لوگ فلاسفر ہیں، وہ جو جستجو کرتے ہیں ان کو اپنا جستجو کرنے دیں۔ وہ عشق کو چھوڑ کر، عشق کے جذبے کو چھوڑ کر دوسری جستجو کر رہے ہیں، دوسری چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے لگنے دو۔ حیرت میں چھوڑ دیدہ حکمت پسند کو۔ اور جو حکمت کی آنکھیں ہیں، جو فلاسفروں کی آنکھیں ہیں، جو عالموں کی آنکھیں ہیں، ان کو بھی حیرت میں رہنے دو کہ وہ تمہارے بارے میں ہمیشہ انجان رہیں، حیرت میں رہیں، ان کے سامنے بھی مت آؤ۔ جس کی بہار تو ہو یہ ایسا چمن نہیں، قابل تیری نمود کے یہ انجمن نہیں۔ کہتا ہے کہ دیکھو یہ جو موجودہ دور ہے، اس کا جو چمن ہے یہ تیرے قابل نہیں ہے، تم وہ بہار ہو جس کو یہ چمن پسند ہی نہیں کرتا۔ اس چمن کو تم جو بہار ہو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ ایسا چمن نہیں ہے کہ تم اس کی بہار بن جاؤ۔ قابل تیری نمود کے یہ انجمن نہیں، تیرے ظاہر ہونے کے قابل یہ محفل نہیں ہے۔ موجودہ دور تیرے لیے مناسب نہیں ہے، موجودہ دور تیرے بالکل قدر نہیں کرے گا، اس لیے موجودہ دور میں تم سامنے مت آؤ۔ یہ انجمن ہے کشتہ نظارہ مجاز، مقصد تیری نگاہ کا خلوت سرائے راز۔ یہ انجمن، یہ محفل، اچھا کشتہ مرنے والا، نظارہ مجاز یعنی ظاہری حسن، ظاہری نظارے، اور مقصد تیری نگاہ کا خلوت سرائے راز۔ خلوت تنہائی کو کہتے ہیں، سرائے راز یعنی منزل۔
کہتا ہے یہ انجمن ہے کشتہ نظارہ مجاز، بدقسمتی سے جو موجودہ دور کی جو محفل ہے یہ تو صرف اور صرف ظاہری چیزوں کا نظارہ کرتا ہے، ظاہری چیزوں پر مر مٹتا ہے، قربان ہو جاتا ہے۔ مقصد تیری نگاہ کا خلوت سرائے راز، لیکن تیری نگاہ کا جو مقصد ہے وہ تو باطن میں ہے۔ یعنی تو جو لوگ باطن کو دیکھتے ہیں ان کی منزل ہے، یہ لوگ تو ظاہری چیزوں پہ مرتے ہیں اور آپ باطن کی چیز ہو، اس لیے موجودہ دور کے لوگ تجھے نہیں سمجھیں گے، نہیں جانیں گے۔ ہر دل مئے خیال کی مستی سے چور ہے، کچھ اور آج کل کے کلیموں کا طور ہے۔ مئے خیال کی شراب مستی سے چور ہے، مستی سے زخمی ہے، اور کلیم موسیٰ کا لقب ہے، اور طور کوہ طور کی پہاڑی جہاں پہ موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تھا۔ کہتا ہے ہر دل مئے خیال کی مستی سے چور ہے۔ کہتا ہے موجودہ دور میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ خیالی چیزوں میں مست ہیں، خیالی شراب سے زخمی ہیں، اپنے خیالوں میں گم رہتے ہیں۔ کچھ اور آج کل کے کلیموں کا طور ہے، اور وہ جو کوہ طور جو حضرت موسیٰ جہاں پہ اللہ کا جلوہ دیکھا تھا، آج کل جو موسیٰ ہیں، آج کل کے جو لوگ ہیں وہ کوہ طور سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ آج کل کے کلیم بھی اور ہیں، آج کل کے کلیموں کا طور بھی اور ہے۔ یعنی اس زمانے میں حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کے عاشق تھے، اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے کوہ طور جایا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے قربانی دیتے تھے۔ لیکن موجودہ دور میں ایسے لوگ کہاں ہیں؟ موجودہ دور میں اللہ کے عاشق بہت کم ہیں۔ یہ اور کلیم ہے، ان کا کوہ طور کوئی اور ہے۔ یہ مجازی چیزوں سے عشق رکھتے ہیں، یہ اپنے حقیقی رب سے عشق نہیں رکھتے۔ یہ اس کا آخری شعر تھا جو میں نے آپ کے سامنے تشریح کی ہے۔ تو انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔